شادی کرنے کا مسنون عمر 15 سال ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا شادی 25 سال کی عمر میں کیا ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے وہ بھی قابل اعتبار ہوگا نہیں۔ ہمارے لیے وہ اعمال قابل اعتبار ہوں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بے خبر پایا تھا، فہدا تو آپ کو باخبر کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے وہ اعمال سنت ہوگا، مسنون ہوگا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے بعد کیا ہے۔ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی پر اکتفا کیا ہے، اور نبوت کے بعد بہت سے شادیاں کی ہیں، تو ہمارے لیے مسنون عمل وہ ہوگا کہ جو نبوت کے بعد کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پہلے شادی 25 سال کی عمر میں کیا ہے، وہ ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں بھی ترغیب دی ہے کہ اذا بلغا، کہ جب لڑکا بالغ ہو جائے تو اس کے لیے شادی کرنا چاہیے۔ جب لڑکا بالغ ہو جائے تو اس کے لیے شادی پھر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا حدیث سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی شباب میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکا بالغ ہو جائے، اس کا عمر 15 سال ہو جائے اور وہ نکاح کا استطاعت رکھتا ہے، نکاح کرنے کا طاقت رکھتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے لیے شادی کرے۔ اور جو لڑکا ایسا ہو کہ اس کے پاس مال وغیرہ نہ ہو اور وہ نکاح کرنے کا طاقت نہیں رکھتا ہے، اور کوئی دوسری شخص باپ وغیرہ یا چاچا وغیرہ بھی ان کا کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ صبر کرے، اور جب اس کا استطاعت ہو جائے تو پھر وہ نکاح کر لے۔ لیکن نکاح کرنے کا مسنون عمر 15 سال ہے، اور اس عمر میں نکاح کر لینا چاہیے۔